بڑی اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 28۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے کر سکتے ہو اس اللہ کا انکار؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کر لے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر لوٹ کر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے۔ اس آیت کے اندر دو زندگیاں اور دو موتوں کا ذکر آیا ہے جس سے ہر ذی روح کو گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا، جسم تو بعد میں دیے گئے نا ان کو، جن سے روحوں سے عہد ہوا الستو بربکم، اس کے بعد انہیں ایک نیند سلا دیا، موت۔ وہ پہلی موت تھی جو ہر ایک پہ طاری ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اسے ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے، یہ اس کی پہلی زندگی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو تھی وہ تو روحیں تھی نا، روح اور جسم کے ساتھ تو زندگی یہ بنی نا۔ پھر یہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے، یہ اس کی دوسری موت ہوتی ہے۔ اور پھر قیامت والے دن اسے پھر سے زندہ کیا جائے گا، وہ اس کی دوسری زندگی ہوگی اور وہ ختم نہیں ہوگی، پھر موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے سورہ المؤمن پارہ نمبر 24 میں آپ دیکھیں گے کہ کافروں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا نا، تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کریں گے، اور وہ کمال کی چیز ہے۔ یہ قرآن حکیم میں دو ہی مواقع ایسے ہیں جہاں پر دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ موقع ہے، اور دوسرا ہے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر ہے 11۔ آپ کا یہ جو بلو مصحف ہے اس میں 469 نمبر پیج ہے۔ سورۃ المؤمن، سورت نمبر 40، 40 نمبر سورت، آیت نمبر ہے 11۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے رب ہمارے تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندگی دی۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اپنے جرائم کا۔ فہل الی خروج من سبیل، تو اب یہاں سے بھی کہیں اور نکلنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ کہیں گے کہ جس طرح اے اللہ تو نے دو زندگیاں دو موتیں دی، تو اب کوئی اگلی سٹیج بھی آنے والی ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، لیکن اب تو کوئی سٹیج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ جو تم نے انجام دیکھا ہے یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں دنیا کی زندگی میں اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کر دیتے تھے۔ وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب تمہیں کہا جاتا تھا اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراؤ تو تم بات مان لیتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو اب حکم تو اس اللہ کا ہے جو بلند و بالا ہے اور بڑائی والا ہے۔ یعنی اب کوئی اس کے بعد سٹیج نہیں، یعنی یہی چار سٹیجز ہیں۔ پہلی موت جو اللہ نے ارواح کو سلا دیا، اس کے بعد پہلی زندگی جب جسم دے کے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ظہور ہوا، اور پھر دنیا کی زندگی گزار کے کسی کو جوانی میں موت، کسی کو بڑھاپے میں موت، اور اس کے لیے موڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ایئر کریش میں مرے گا، کوئی ہارٹ کے فیلئر سے مرے گا، کوئی گردوں کے فیلئر سے مرے گا، کوئی کسی شیر کے منہ میں چلا جائے گا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا۔ ایگزٹ ہر بندے کا اس دنیا سے، تو وہ دوسری موت ہوگی اس کی۔ اور پھر دوسری زندگی ہے قیامت والے دن، جس کے بعد موت نہیں آنی۔ بخاری میں حدیث ہے کہ میدان محشر میں لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا۔ جنتی جو ہیں وہ گھبراتے ہوئے جنت کے کنارے آئیں گے، اور دوست کی خوشی کے ساتھ دوزخ کے کنارے آئیں گے کہ شاید ہمیں کوئی نکالا جا رہا ہے، کیونکہ ندا دی جائے گی کہ ایک سرمنی ہو رہی ہے، آ جاؤ دیکھ لو۔ اور وہ سرمنی یہ ہوگی کہ موت کو قتل کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب جو جنت میں خوشخبری ہے ان کو موت نہیں آنی، اور جو دوزخی ہیں ان کے لیے عبرت ہے۔ اب عبرت کیا ہے؟ اب ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہیں کہ ان پہ بھی موت نہیں آنی۔ تو ان پہ ایسی مایوسی طاری ہوگی جو کبھی طاری نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ اب امید کی آخری کرن بھی ختم ہو گئی نا۔
سورہ الفرقان میں آتا ہے نا کہ وہ موت اللہ طرف مانگے گا، ایک نہیں ہزاروں موتیں آج مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی، کیونکہ موت سے وہ سمجھیں گے کہ معاملہ ٹل جائے، تو موت نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو اللہ تعالیٰ بات ہے پھر زندہ کر کے تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے ابھی 4 رکوع مکمل نہیں ہوئے اور پورے قرآن کا خلاصہ، الہامی کتابوں کا خلاصہ، انبیاء کی دعوت کا خلاصہ، زندگی کا مقصد، سب کچھ سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوعوں کے اندر کور ہو گیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے، یعنی یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ایک ویسے وہ ضعیف روایت بھی ہے نا المستدرک الحاکم میں نبی الاسلام کے بارے میں کہ اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا۔ اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن پرنسپلی یہ بات درست ہے کہ زمین و آسمان یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں ایز اے اسپیشیز۔ سورہ ہود میں بھی آتا ہے، اور اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک میں بھی آتا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ طرف ہمارا ہے کہ ہم نے جتنا کچھ زمین میں سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور دیکھیں سر ہر چیز انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کسی چیز کا ذکر کریں، ہم آپ کو سائنٹیفکلی پروف کریں گے کہ وہ انسان کی خدمت میں ہے۔ سورج انسان کی خدمت میں ہے، سورج کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے اور وہ بارش کی شکل میں ہم پہ برستا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں برف باری ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر، اور وہ سٹوریج ٹینک ہیں اللہ کے۔ ورنہ سمندر سے اگر آپ کو یہاں پانی لانا پڑے 1000 کلومیٹر دور تو مصیبت نہ بن جائے۔ تو وہ فری میں وہاں سے پانی پہنچ رہا ہے شمالی علاقوں میں، وہاں پہ گلیشیئرز، اور پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے بھی ہیں۔ اگر آپ کو گلیشیئر پگھلانے پڑ جائیں تو کتنی انرجی چاہیے؟ آپ کے تو گھر کی گیس نہیں روٹی پکانے کے لیے پوری ہو رہی، ان گلیشیئرز کو کون پگھلا سکتا ہے؟ اور پھر وہ جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی سوتوں میں دریا چلتے ہیں۔ سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر تو پنجاب صرف زمین سے پانی نکال رہا ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے ڈیم ہے۔ اچھا، پھر اس پانی کے ذریعے فصلیں اگ رہی ہیں، فصلیں نہ اگیں جانور نہیں کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے، نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو اور اگر سورج نہ ہو۔ دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے سورج پہ۔ صرف سورج ختم ہو جائے نا، خود بخود ساری زندگی روئے ارض سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ پودے اپنی خوراک ہی نہیں تیار کر سکیں گے۔ جب پودے مر جائیں گے جانور بھی مر جائیں گے، تو انسان کیا کھائے گا؟ مٹی کھا کے زندہ رہ سکتا ہے؟ ختم۔ تو اللہ تمہارے زمین میں ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ آگے چل کے پھر دعوت آ جائے گی کہ یہ جو پریویلیجز ہی نہیں صرف دے دیے گئے ہیں کہ لو جی جناب یاشی کرو، نہیں، اس کے اگینسٹ میں کچھ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہوں۔ سورہ ذاریات میں تو کھل کے مضمون آیا نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہمیں مانیں نہیں، صرف عبادت کریں۔ اور عبادت کا مطلب ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، ٹوٹل اوبیڈینس۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا یا مستوی ہوا، فسواہن 7 سماوات، اور پھر آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیرے ہوئے ہے۔